بسم اللہ الرحمن الرحیم كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا موضوع شروع ہے۔ آپ کے حقوق کا خلاصہ 4 نمبروں میں نکالا گیا ہے۔ پہلا نمبر عظمت رسول، دوسرا نمبر محبت رسول، تیسرا نمبر ادب رسول اور چوتھا نمبر اطاعت رسول۔ عظمت اور محبت پر گفتگو ہو چکی ہے۔ تیسرا نمبر ہے ادب۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے ادب کے ضابطے اور اصول خود مقرر کر دیے کہ لوگوں کو اس میں اجتہاد نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن و حدیث میں بہت سارا مواد موجود ہے جس میں ادب پیغمبر کی ہدایات دی گئی ہیں۔ آپ جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو آپ کے جان نثار صحابہ کرام کمال ادب سے رہتے تھے۔ اگر کہیں بے ادبی کا شائبہ بھی پیدا ہو جاتا تو اس سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہدایات اتاری کہ میرے محبوب کے ادب کا خیال رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے خیالی میں بے ادبی ہو جائے اور تم اپنی زندگی کے سارے اعمال رائگان کر دو۔ صحابہ کرام حضور کی مجلس میں بے تکلفی سے بات پوچھ لیتے تھے، بات چیت کر لیتے تھے، تو کسی کی آواز اونچی ہوتی ہے، کسی کی پست ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسی نوبت بھی آ رہی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بعض صحابہ کی آواز اونچی ہو رہی تھی۔ اس میں صحابہ کرام کے دل میں کوئی بے ادبی کا وہمہ نہیں تھا کہ ایک آواز ہے، کسی کی آواز بلند ہوتی ہے تو آواز زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا۔ آسمان سے باقاعدہ ہدایت اتاری کہ
کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے اونچا مت کرو۔ آپس میں ایسی گفتگو جیسے تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، کبھی آواز بلند ہو گئی کبھی پست ہو گئی، میرے محبوب سے ایسے باتیں نہ کیا کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، میرے محبوب کے ساتھ اس طرح کی گفتگو نہ کرو۔ آگے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ یہاں پر یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام جو آداب مجلس جانتے تھے اور آداب کی پوری رعایت کرتے تھے، وہ جان بوجھ کر تو آواز بلند نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں کبھی گفتگو میں آواز بلند ہو جاتی تو اس پر خطرے کی گھنٹی بجائی۔ اگر کوئی جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے کہ نبی میری مجلس میں موجود ہے اور وہ شور مچاتا ہے، آوازیں بلند کرتا ہے، اس کے لیے تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ تو ان صحابہ کرام کو خطرے کی گھنٹی بجا کے خبردار کیا جا رہا ہے جن کی آواز بے خبری کی وجہ سے اونچی ہو جائے گی، قصداً آواز کو اونچا نہیں کریں گے۔ ان سے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو جائے اور میرے نبی کو ایذا ہو، تکلیف پہنچ جائے اور تمہاری زندگی کے سارے اعمال ختم ہو جائیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اگر بے خبری میں بھی ایسا ہو جاتا ہے تو پھر بھی اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ جان بوجھ کر تو ایک آدمی بے ادبی نہیں کرتا، لیکن انجانے بے ادبی ہو جاتی ہے، اس میں بھی خطرہ ہے کہ اس کے اعمال ساری زندگی کے چلے جائیں۔ یہاں اعمال کی کوئی حد نہیں مقرر کی کہ 1 سال کے، 2 سال کے، 5 سال کے، نمازیں یا روزے یا تلاوت یا درود پاک یا سنتوں پر عمل کرنا یا جہاد یا صدقہ خیرات۔ ان تحبط اعمالکم، اعمال جمع ہے اور اس میں مطلقاً اعمال کو ذکر کر دیا کہ خطرہ ہے کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال رائگان ہو جائیں اور بالکل لکیر پھیر دی جائے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم سمجھو کہ ہم بہت اعمال لیے پھر رہے ہیں اور تمہارے نامہ اعمال میں ایک عمل بھی نہ ہو۔ کچھ لوگ دیہات سے آئے تھے اور وہ آداب سے واقف نہیں تھے، کیونکہ اس وقت دین اور احکام اتر رہے تھے، سارے احکام سارے بندوں کے پاس نہیں پہنچے ہوئے تھے، کسی کے پاس کوئی حکم، کسی کے پاس کوئی حکم۔ آنے والے جو دیہاتی اعرابی تھے ان کے علم میں ایسے آداب نہیں تھے، تو وہ اپنے انداز کے مطابق جب آئے تو آپ کے گھر سے باہر اونچی آواز سے آپ کو آواز دینے لگے کہ یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، ہم آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، آپ باہر تشریف لائیں۔ اب یہ جو دیہات سے لوگ آئے تھے یہ بے خبری کی وجہ سے ایسا کر رہے تھے، تو قرآن پاک نے ان کے بارے میں بھی حکم اتار دیا، فرمایا جو لوگ دور سے میرے نبی کو پکارتے ہیں اونچی آواز کے ساتھ، انتظار نہیں کرتے کہ اپنی مرضی سے باہر آ جائیں تو ہم گفتگو کر لیں، بلاتے ہیں، معلوم نہیں گھر کے اندر
آپ آرام میں ہوں، کسی مصروفیت میں ہوں، فرمایا یہ سارے بے عقل ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ جو دور سے پکار رہے ہیں یہ اکثر بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ لوگ صبر کر لیتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم از خود تشریف لے آتے تو یہ بہتر تھا، بجائے اس کے کہ اونچی آوازیں لگا کر نبی کو بلایا اور بے آرام کیا، تو ان میں عقل نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ عقل مند وہی ہے جو آداب کی رعایت کرتا ہے، جو آداب کی رعایت نہیں کرتا وہ بے عقل ہے، چاہے بے خبری کی وجہ سے بھی کر رہا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے روضہ اطہر میں سو جانے کے بعد، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اپنے روضہ پاک میں زندہ باحیات ہیں، باہر کی آوازیں آپ سنتے ہیں، اس لیے آج بھی یہ پابندی موجود ہے، روضے کے پاس اونچی آواز سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ روضے پاک میں نبی علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ جو لوگ مدینہ شریف گئے ہیں وہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر آج اونچی آواز سے بولنے کی اجازت ہوتی تو اس آیت کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس آیت کو اس لیے لکھا ہوا ہے کہ پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی روضہ پاک میں باحیات ہیں، اور باہر سے اگر کوئی آواز نکالی جائے تو اس سے آپ کو ایذا ہوتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ روضہ پاک کے ارد گرد جو مکان ہے رہائشی، وہ کوئی کیل ٹھوکنا چاہیں تو زور سے ٹھک ٹھک کی آواز نہ کریں، اس ٹھک ٹھک کی آواز سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی شعر پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں اونچی آواز کے ساتھ، حضرت فاروق اعظم نے بلوایا ان کو، وہ تھے طائف کے علاقے کے، دور کے علاقے کے تھے۔ فرمایا اگر تم میرے مدینے کے ہوتے تو میں تمہاری پٹائی کرتا، تمہارا لحاظ کر رہا ہوں کہ تم مسافر ہو، تم روضے کے پاس اونچی آوازیں نکال رہے ہو۔ صحابہ کرام نے ہمیشہ اس بات کی رعایت کی کہ روضے پاک کے ارد گرد اونچی آواز نہ نکالی جائے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ صحابہ کرام کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے جب آتے اور آپ سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے اور آپ کو اطلاع کرنی ہوتی کہ ہم آ گئے ہیں، تو آواز نہیں دیتے تھے اور کنڈے کی ٹھک ٹھک نہیں کرتے تھے، بلکہ ناخن کے ساتھ دروازے کو ناخن کے ساتھ کھٹکھٹاتے تھے کہ اگر آپ جاگ رہے ہیں اور فارغ ہیں تو ہمیں بلا لیں گے، اگر آرام میں ہیں تو آپ کے آرام میں خلل نہ آئے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ آج بھی اگر میں کسی مجلس میں موجود ہوں اور میری مجلس میں مصطفیٰ بھی موجود ہیں بالفرض، تو مجھے اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ میرا عقیدہ ہے کہ میرے پاس کرسی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو مجھے نہ اونچی آواز سے شعر پڑھنے کی اجازت ہے، نہ گرج گرج کر تقریر کرنے کی اجازت ہے۔
اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی یہی احکام ہیں جو آپ کی زندگی میں تھے۔ اگر کسی جگہ آپ موجود ہیں تو اونچا بولنے کی آج بھی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے تو صحابہ کرام روضے کے پاس اونچا نہیں بولنے دیتے تھے کہ عقیدہ تھا کہ حضور روضے پاک میں موجود ہیں اور سن رہے ہیں۔ اگر کسی اور مجلس میں آپ موجود ہوں اور سن رہے ہوں تو پھر کسی کو شور مچانے کی کیا مجال ہے؟ اگر شور مچائے گا تو بے ادبی ہوگی، تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا الدین کلہ ادب، کہ دین سارا ہے ہی ادب کا نام۔ سارا دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، درود پاک، کوئی بھی عمل ہو اس کے اندر ادب کا پہلو بہت ضروری ہے۔ اگر کسی مقام پر بھی بے ادبی ہو جائے گی تو اعمال نامے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہی گناہ ملے گا، بلکہ اعمال نامے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ جو پہلے لیے پھر رہا ہے وہ بھی ضائع چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، آدمی ادب تب کرتا ہے جب اس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو۔ یہ جو پہلے دو نمبر میں نے عرض کیے تھے وہ اس سے پہلے ضروری ہیں۔ اگر دل میں عظمت نہیں ہے، دل میں محبت نہیں ہے، تو پھر آدمی ادب بھی نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ آدمی جب آتا ہے تو شیخ کے سامنے جھکتا ہے، اپنے استاد کے سامنے، اپنے مرشد کے سامنے، والدین کے سامنے، کسی بڑے آدمی کے سامنے پست ہوتا چلا جاتا ہے، سلام کرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، اس کی ہر ادا سے آداب ٹپکتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کے دل میں عظمت ہوتی ہے، اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی بے تکلفی سے بیٹھا ہے اور اس کو کہے کہ تیرے استاد آ گئے ہیں تو وہ اس طرح نہیں بیٹھا رہے گا، بلکہ سنبھل جائے گا اور باادب ہو کے بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ باقی لوگوں کی عظمت اس کے دل میں نہیں تھی، لیکن استاد کی عظمت ہے۔ استاد کے آتے ہی اس کا رویہ بدل گیا۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن چیزوں کی نسبت ہو گئی ہے، ان تمام چیزوں کا ادب ہمارے ذمہ ہے۔ یہ جو داڑھی مبارک ہے اس کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ یہ داڑھی کس کی سنت ہے؟ جی، محبوب کی سنت ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی داڑھی نہیں رکھتا، یہ اس کا عمل ہے جو اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی داڑھی پر اعتراض کرتا ہے، کہتا ہے یار یہ تیری کوئی موسم ہے داڑھی رکھنے کی، داڑھی تو تجھے اچھی نہیں لگتی، اس طرح کی اگر باتیں کرتا ہے تو ان تحبط اعمالکم، خطرہ ہے کہ اس بے ادبی کے نتیجے میں اس کے اعمال ہبط ہو جائیں۔ شلوار کو، چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر شلوار اور تہ بند ٹخنوں سے نیچے چلا جائے تو اس جگہ کو آگ جلائے گی، آگ میں جلے گا۔ تو جہاں وعید آ جاتی ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہے اور نبی کی سنت ہے
سنت اس اعتبار سے ہے کہ آپ کا طریقہ ہے. سنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کر لیا جائے تو ثواب ہے، نہ کیا جائے تو گناہ کوئی نہیں. سنت کا یہ مطلب نہیں ہے، وہ سنت اور ہے. یہ سنت فرائض اور واجبات کے درجے میں ہے. اگر کوئی آدمی کسی کی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر دیکھ کر اعتراض کرتا ہے کہ یہ تو ایسا تیسا ہے، یہ تو برا لگتا ہے، یہ تو فلاں لگتا ہے، تو خطرہ ہے کہ اس کے اعمال ہبط ہو جائیں. تو آج جس چیز کی جس حکم کی اللہ کے نبی کی طرف نسبت ہو گئی ہے، اس ہر حکم کا ادب کرنا ضروری ہے. ہمارے جو اکابر تھے وہ تو نبی کے شہر کا بھی ادب کرتے تھے. نبی کے شہر میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں، لیکن ہمارے اکابرین جب مدینے میں جاتے تھے تو ان کی کیفیت ہی بدل جاتی تھی. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور مدینے کا سفر کیا، جب مدینے کی آبادی نظر آنے لگی تو اپنی سواری سے نیچے چھلانگ لگا دی. کوتوان نے کہا، وہ جو اونٹوں کو چلا رہا تھا، اونٹوں کے سفر ہوتے تھے اس وقت، گاڑیاں تو نہیں تھیں. انہوں نے کہا حضرت ابھی کافی سفر ہے، آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے، آپ مہربانی کریں اونٹ پر آ جائیں. فرمایا نہیں، نبی کا شہر نظر آ رہا ہے، اب محمد قاسم نہیں برداشت کر سکتا کہ سواری کے اوپر سفر کر. اور کمال یہ ہے کہ جوتی بھی اتار لی. ساتھ والوں نے کہا حضرت جوتی نہ اتارو، پتھریلے ہیں، پتھریاں ہیں، پاؤں زخمی ہو جائیں گے. فرمایا کوئی بات نہیں، پاؤں کا زخمی ہونا تو برداشت ہے، لیکن جوتی پہننا برداشت نہیں ہے. جوتی پہننی وہاں ناجائز نہیں ہے، لیکن اپنا اپنا مقام ہے. قاسم نانوتوی کا اپنا مقام ہے، ان کے ادب کے اپنے انداز ہیں. چنانچہ روضے پاک تک پہنچتے پہنچتے پاؤں سے خون رسنے لگ گیا، مگر جوتی نہیں پہنی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں رہتے تھے، لیکن کبھی حدود حرم میں پیشاب نہیں کیا. مدینہ شریف کے حدود ہیں، جیسے مکہ مکرمہ کے حدود ہیں، حرم کے حدود حرم کسی طرف 10 میل، کسی طرف 5 میل، کسی طرف 4 میل، یہ حدود حرم ہیں. حدود حرم سے باہر نکل جاتے تھے اور تقاضا کرتے تھے، اندر نہیں کرتے تھے. لیکن حدود سے زیادہ دور بھی نہیں جاتے تھے، بس حدود حرم میں سرحد میں بیٹھ کر تقاضا کرتے. کسی نے کہا کہ آپ حرم سے باہر نکل کر آگے کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ مجھے مدینے سے باہر موت آ جائے، میں نہیں چاہتا کہ مدینے سے باہر مروں. مدینے میں مرنے کی اتنی فکر، ہر وقت موت کا فکر سوار ہے، لیکن تقاضے کے لیے اندر حدود حرم میں کبھی نہیں بیٹھے. یہی حال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رہا. جب مدینے میں گئے، وہ بھی حدود حرم سے باہر تقاضا کرتے تھے، اندر حدود حرم میں تقاضا نہیں کرتے تھے. میں نے عجیب بات کتاب میں لکھی ہوئی دیکھی. ایک آدمی نے مدینے کی دہی پر اعتراض کر دیا، مدینے پر نہیں کیا، دہی پر. نے کہا یہ تو دہی تو کھٹی ہے یہاں کی. خواب کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا اور ناراضگی کا اظہار کیا. یہ شخص ہندوستانی تھا. فرمایا اگر میرے شہر کی دہی اچھی نہیں لگتی تو ہندوستان واپس چلے جاؤ، میرے شہر میں مت رہو.
شہر سے نکلنے کا آرڈر کر دیا صرف دہی پر اعتراض کرتے ہوئے۔ اللہ ہمیں ادب کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارا دین ادب کا نام ہے، سارا دین۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے، ہلاکو خان کا آپ نے نام سنا ہے، یہ کافر تھا اور اس نے بہت سارا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، مصر تک تمام علاقوں کو غارت کرتا چلا گیا۔ اس نے ایک مجلس قائم کی، اس مجلس میں ایک آدمی کو کھڑا کیا، اس نے کوئی نازیبہ الفاظ حضور کے بارے میں کہنے شروع کیے، حضور علیہ السلام کے لیے توہین آمیز کلمات شروع کیے۔ قریب ایک کتا بندھا ہوا تھا، کتے نے اس کو بھونکنا شروع کر دیا، یعنی کتے نے برداشت نہیں کیا کہ محبوب خدا کو یہ برا بھرا کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی کتا تجھے بھونک رہا ہے، خاموش ہو جا۔ انہوں نے کہا یہ کتا غیرت مند ہے، میں نے کچھ اشارے ایسے کیے ہیں کہ اس نے سمجھا کہ یہ میری طرف اشارے کر رہا ہے اس لیے بھونک رہا ہے، باقی کوئی بات نہیں۔ لوگوں کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ دوبارہ پھر اس نے وہی عمل شروع کیا تو لکھا ہے کہ اس کتے نے اپنی رسی توڑوا دی، رسی توڑوا کر اس شخص پہ حملہ آور ہو گیا، آتے ہی پنجوں کے ساتھ اس کا گلا گھونٹا اور اس کو مار دیا۔ جانوروں کو بھی اتنی تمیز ہے کہ مصطفیٰ کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ انسان تو انسان ہے، انسان کی تو زندگی ہی کیا ہے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں کرتا۔ آج ہم نے اس مجلس میں تہیہ کرنا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن چیزوں کی نسبت ہو گئی ہے ان کا ادب کرنا ہے، ان کی بے ادبی نہیں کرنی۔ بہت سارے لوگ بے احتیاطی میں، ایسے مذاق میں، جب بغیر شعور کے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، بغیر شعور کے اعمال ہبط ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر جب آدمی مذاق کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کو شعور نہیں ہوتا کہ میرے اعمال کا کیا بن رہا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ جس چیز کی نسبت حضور کی طرف ہے ہم نے اس کی بے ادبی نہیں کرنی۔ حضور کا شہر ہو، حضور کے شہر کے امام ہوں جو مسجد نبوی میں نمازیں پڑھاتے ہیں، ان کو اللہ نے مقام دیا ہے، ہم سے وہ 1000 درجہ بہتر ہیں۔ ہم ان پر اعتراض اگر کریں گے تو ہمارے اعمال ہبط ہوں گے، ان کو تو کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگان دین جب مدینے میں جاتے تھے تو مدینے والوں سے لڑتے نہیں تھے، مدینے والوں کی شکایت نہیں کرتے تھے، مدینے والوں پر اعتراض نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ ہر قسم کے لوگ مدینے میں بھی ہیں، لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ برے بھی ہیں تو ان کو حضور کا پڑوس تو ملا ہوا ہے نا، ہم تو اس سے محروم ہیں۔ ہم وہاں کے لوگوں پہ تبصرے کریں اور وہاں کے لوگوں پر اعتراض کریں تو ہمارا کیا منہ ہے اعتراض کرنے کا؟ ان کو جو شرف حاصل ہے وہ ایک ہی دفعہ ایک نماز میں مسجد نبوی میں آ جائیں تو 50,000 لے لیں گے، ہم پورا سال بھی لگے رہیں تو 50,000 ہمیں نہیں ملتی۔ اس لیے ان پر اعتراض نہیں کرنا، ان کے ساتھ انس اور محبت کرنی ہے، اور حضور کی طرف جس چیز کی نسبت ہو گئی ہے ہم نے ان کی ہر چیز کا ادب کرنا ہے، یہاں تک کہ حضور کے شاگردوں کا ادب کرنا ہے، کیونکہ ان کی نسبت حضور کی طرف ہو گئی ہے۔
آج اگر کوئی میرے شاگرد کی بے ادبی کرے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میرا شاگرد ہے. کیا نبی کے شاگردوں کی اگر توہین کی جائے تو نبی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ نبی کو تکلیف ہوگی. اس لیے نبی کے شاگردوں کا ادب کرنا ہے، نبی کے رشتہ داروں کا ادب کرنا ہے، نبی کے جتنے بھی تعلق دار ہیں ان کا ادب کرنا ہے. جس چیز کی بھی رسول علیہ السلام کی طرف نسبت ہو گئی ہم نے اس نسبت کی لاج رکھنی ہے اور ادب کرنا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ ہم آپ کے تمام فرامین پر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ تہیہ کریں. اس لیے کہ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کا حکم مانا جائے. ایک محاورہ ہے عربی کا، الامر فوق الادب، الامر فوق الادب، یعنی جس کو ہم عرفی طور پر ادب سمجھتے ہیں اگر اس کے خلاف بھی کسی بڑے نے حکم دے دیا تو اس عرفی ادب کو چھوڑ دیا جائے، حکم کی تعمیل کی جائے. کیونکہ جس کو ہم ادب سمجھ رہے ہیں یہ ادب نہیں ہے، ادب حکم ماننا ہے. اور بعض دفعہ آدمی اپنے طور پر ایک چیز کو ادب سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ادب نہیں ہوتا. ادب کا ضابطہ سمجھیے، ادب ہے دوسرے کو راحت پہنچانا. کیا خیال ہے؟ ادب کیا ہے؟ دوسرے کو راحت پہنچانا. اگر ایک آدمی دوسرے کو تو ایذا دے رہا ہے اور اپنے طور پر ادب کر رہا ہے. بعض دفعہ ایک آدمی کی جوتی اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن وہ نہیں چاہتا. ہمارے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جوتی نہیں اٹھانے دیتے تھے، اگر کوئی جوتی اٹھاتا تو چھین لیتے تھے. اب ایک عالم نہیں اٹھانے دیتا جوتی، اس کی اگر زبردستی جوتی اٹھائی جائے گی تو ہم نے ادب کیا یا بے ادبی کی؟ بے ادبی ہے، اس کو تو ایذا ہوگی. اگر ایک آدمی کہیں جا رہا ہے، بڑا آدمی ہے اور اس کو راہبری کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے آپ میرے آگے آگے چلیں تاکہ مجھے راہبری ہو. وہ کہے جی نہیں بے ادبی ہو جائے گی، میں آگے کیسے چلوں؟ تو یہ ادب نہیں ہے. الامر فوق الادب. لطیفے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں مولانا صاحب، ان کو شاگرد سائیکل کے اوپر لے جا رہا تھا اور وہ پیچھے بیٹھے تھے. جب شہر سے باہر نکلے نا تو نیچے اتر آیا، کہنے لگا حضرت جی آپ اس سیٹ پر آ جائیں. اس نے کہا اللہ کے بندے آپ جا رہے تھے، ٹھیک جا رہے تھے، میں ٹھیک بیٹھا تھا. کہتا نہیں حضرت آپ کی بے ادبی ہو رہی ہے. تو ادب اور بے ادبی کے بھی اصول ہوتے ہیں، ہر چیز میں بے ادبی نہیں ہوتی. اگر کسی آدمی کے جسم میں درد ہے، ابے کے جسم میں درد ہے، وہ بیٹے کو کہتا ہے کہ آپ ذرا مجھے مکے مارے دبانے کے لیے، وہ کہے جی نہیں میں آپ کی توہین کیسے کروں. یا وہ کہتا ہے کہ اوپر میرے چڑھ کر مجھے جسم کو ذرا دبا دو پاؤں کے ساتھ. تو اب الامر فوق الادب پر عمل کیا جائے، اب وہ عرفی ادب کی رعایت نہ کی جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ادب کے اصول بھی لکھے ہوئے ہیں لیکن ادب کا تعلق آدمی کے عقل کے ساتھ ہے. اس لیے تو اونچا بولنے والوں کو قرآن نے کہا ہے وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ عقل سے کام نہیں لے رہے. عقل سے کام لیتے تو اس طرح کی آوازیں نہ لگاتے
اس لیے ادب کا معاملہ آدمی کی ذہانت اور عقل کے ساتھ ہے۔ دیکھ لیا کرے کہ یہاں اس بڑے کو تکلیف پہنچ رہی ہے یا راحت پہنچ رہی ہے۔ اگر راحت پہنچ رہی ہو تو پھر تو اس کام کو کرتا رہے، اگر تکلیف ہو رہی ہو تو اس کام کو چھوڑ دے۔ ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا کہ ایک آدمی پنکھا ہلا رہا تھا اپنے آقا کو، مولا کو، لیکن وہ دور سے پنکھا ہلا رہا تھا، ایک مکھی بار بار اس کے ناک پر آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ 2-4 دفعہ تو اس نے برداشت کیا، اس کے بعد اس نے وہ پنکھا اس کے ناک کے اوپر مارا۔ کہتا یہ ظالم مکھی میرے آقا کو تنگ کر رہی ہے۔ تو یہ وہ اکثرہم لا یعقلون والی بات ہے۔ ادب کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس لیے آداب کو بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنا چاہیے، اور جلدی سے خدمت کے لیے آگے بھی نہیں بڑھنا چاہیے۔ جس کو خدمت کرنے کے آداب ہوں وہی خدمت کرے، جس کو خدمت کے آداب نہیں ہوتے وہ پیچھے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدمت کرتا کرتا لینے کے دینے پڑ جائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن چیزوں کی نسبت ہو گئی ہے، ہم نے ان تمام چیزوں کو اپنانا ہے اور ان چیزوں کا ادب کرنا ہے، آپ کے سارے احکامات کو ماننا ہے۔ بہتر ہے جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی وہ اپنے دل میں آج ارادہ کر لے کہ ہم انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے، اس لیے کہ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ لکھا ہے کہ ایک ایران کے شاعر نے بہت اچھی شاعری کی اور حضور علیہ السلام کی بڑی تعریف کی شعروں میں۔ ہندوستان کا ایک آدمی جو حضور سے محبت رکھنے والا تھا، اس نے کہا اس شاعر کی تو زیارت کرنی چاہیے، کتنے بڑے شاندار شعر کہے حضور کی محبت میں۔ وہ یہاں سے لمبا سفر کر کے گیا، پتہ چلا کہ وہ حجامت بنوا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ ہے شاعر جس نے حضور کی محبت میں شعر کہے، وہ داڑھی بنوا رہا تھا۔ اس نے دیکھ کر بڑا افسوس کیا، اس نے کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اسرا چلا رہا ہے۔ اس شاعر نے کہا میں کسی کے دل پر تو اسرا نہیں چلا رہا، میں تو اپنے منہ پر اسرا چلا رہا ہوں۔ اس آنے والے نے کہا تو حضور علیہ السلام کے دل پر اسرا چلا رہا ہے، اس لیے کہ داڑھی منڈے حضور کی خدمت میں ایک دفعہ آئے تھے سفیر، آپ نے منہ موڑ لیا تھا ان سے۔ آج بھی لکھا ہے، جو صاحب کشف بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی داڑھی منڈا حضور کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے تو آپ منہ پھیر لیتے ہیں۔ داڑھی منڈے کے سلام آپ کو پسند نہیں آتے، اس لیے جنہوں نے داڑھی منڈوائی ہوئی ہے آج سے توبہ کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر آئندہ ارادہ کر لیں کہ ہم داڑھی رکھیں گے۔ داڑھی جو ہوتی ہے وہ 4 انگشت ہوتی ہے، یہ 4 انگلیاں، مٹھ، بات سمجھ آ رہی؟ 2 انگلیاں، 1 انگلی، 3 انگلیاں، یہ داڑھی سنت کے خلاف ہے۔ ہم نے تو حضور کو خوش کرنا ہے نا، لوگوں کو تو خوش نہیں کرنا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ تجھے اتنی داڑھی خوبصورت لگتی ہے، تجھے 2 انگشت خوبصورت لگتی ہے، تجھے چاپویں داڑھی اچھی لگتی ہے۔ ہم نے اس کو تو خوش نہیں کرنا، ہم نے تو مدینے والے کو خوش کرنا ہے۔ مدینے والا خوش ہوتا ہے جب داڑھی مٹھ ہو پوری،
4 انگلی 4 انگشت، سارے بال، ادھر والے بھی، ادھر والے بھی، ادھر والے بھی، ہر بال 4 انگشت ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں کر کے اکٹھا کر کے صرف یہاں والے کو تو پورا کر لے اور ارد گرد کو کٹا دے، وہ بھی داڑھی کچی ہے، کچی داڑھی نہیں رکھنی، پکی داڑھی رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے رکھی ہوئی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، جنہوں نے نہیں رکھی ہوئی آج ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ رکھیں گے۔ اللہ ہمیں ادب کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔